اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت 15 اور 16 فرمایا یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، یعنی اہل کتاب، تو اس سے مراد یہود اور نصارہ ہوتے ہیں عام طور پر۔ گزشتہ آیات میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہاں یہود اور نصارہ کو خطاب تھا، تو یہاں فرمایا اے اہل کتاب، اے کتاب والو، قد جاءکم، تمہارے پاس آ چکے، یعنی وعدے کے مطابق وہ آخری رسول تشریف لے آئے ہیں۔ رسولنا، وہ ہمارے رسول ہیں جو آئے ہیں تمہارے پاس۔ یبینو، وہ واضح کر دیتے ہیں، لکم، تم لوگوں کے لیے، بیان فرماتے ہیں، کثیرن، بہت کچھ، مما، اس میں سے جو، تم لوگ ہو، تخفون، اخفا کرتے ہو، چھپاتے ہو، جو چیزیں تم تورات کی چھپاتے ہو، انجیل کی چھپاتے ہو، ان میں سے بہت سی چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر فرما دیتے ہیں کہ یہ چھپایا جا رہا ہے، حقیقت یہ ہے۔ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی کمال کا پتہ چلتا ہے کہ کسی کے سامنے زانوی تلمس طے نہیں کیے، بظاہر دنیاوی رسمی حوالے سے کہیں سے تعلیم حاصل نہیں کی، مگر پتہ ہے کہ تم نے یہ کچھ لکھا ہوا ہے، جبکہ اللہ کی تعلیم یہ تھی، جبکہ وہ جو صحیفے جن میں لکھا ہوا ہے وہ تو تم نے اپنے پاس چھپائے ہوئے ہیں، کسی عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا ان کا، لیکن نبی پاک بتا رہے ہیں کہ صحیفوں میں تم نے یہ لکھا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال علم ہے کہ تمہیں بتاتے ہیں وہ چیزیں جو تم چھپاتے ہو، ان میں سے بہت کچھ۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے سب کچھ۔ یبین لکم کثیرن، تمہیں بہت کچھ تمہارے سامنے بیان کر دیتے ہیں، مما کنتم تخفون، اس میں سے جو تم چھپایا کرتے ہو، من الکتابی، کتاب میں سے، تورات میں سے، ویعفو، اور آپ معاف بھی کر دیتے ہیں، نظر انداز بھی کر دیتے ہیں، درگزر بھی کر دیتے ہیں، عن کثیرن، بہت سی چیزوں سے، یعنی بہت سی ایسی اور بھی چیزیں ہیں جو تم نے چھپائی ہیں لیکن نبی پاک وہ نہیں بتاتے۔ کیا فرق ہے؟ جو شریعت کے حوالے سے کوئی زیادہ ضروری چیزیں ہیں وہ تو حضور بتا دیتے ہیں تاکہ وہ شریعت کا معاملہ مخفی نہ رہ جائے، تم نے چھپایا ہوا تھا۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جس میں صرف تمہاری رسوائی ہے اور کوئی فائدہ نہیں، وہ حضور چھپا دیتے ہیں، اس میں حضور بھی معاف کر دیتے ہیں، چل یہ بات ابھی نہیں بتاتے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، تو آپ بہت سی چیزوں سے درگزر بھی فرمایا کرتے ہیں۔ یہ آپ کی کمال علمی کے ساتھ ساتھ اخلاقی کمال کا بھی ہے کہ سخت ترین دشمنوں کی کو رسوائی سے بچانے کے لیے ان کی باتیں نہ بتانا۔ قد جاءکم من اللہ نور، لوگو قد جاءکم، تمہارے پاس آ چکا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور آ چکا، ایک روشنی آ چکی، قرآن کی صورت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور بڑی واضح کتاب ہے، ظاہر کرنے والی ہے یہ کتاب، بہت سی چیزیں ظاہر کر دیتی ہے۔ جو دنیا میں اندھیرا چھایا ہوا تھا نبی پاک کی آمد سے پہلے، صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، بالکل پتہ نہیں تھا کہ ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ جو کتابیں پہلی آئی تھی ان پر پردے پڑ چکے تھے، قرآن نے آ کر، نبی نے آ کر ان چیزوں کو واضح کر دیا۔ نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی۔ یہدی بہ اللہ، اللہ ہدایت دیتا ہے اسی نور کے ذریعے سے، من اتبع، مگر ہدایت ملتی اسی کو ہے جو فالو کرے، رضوانہ، اللہ کی رضا جوئی کو، جو اللہ کی رضا کی تلاش میں ہو نا جو بندہ، اسے ہدایت مل جاتی ہے اس نور سے، اس کتاب سے، نبی کی سیرت سے، صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایسے بندے کو ہدایت ملے گی۔ قرآن تو ہدایت ہے لیکن حاصل کرے گا کون؟
جو تلاش کرے گا نا کہ مجھے اللہ کی رضا چاہیے، تو اللہ کیا چاہتا ہے؟ قرآن پڑھے گا، قرآن سمجھے گا، اس پہ عمل کرے گا، نبی پاک کی سیرت کو دیکھے گا، اس پہ فلسفی کو دیکھے گا، یعنی سنت دیکھے گا، اس پر عمل کرے گا۔ یہدی بہ اللہ، اللہ ہدایت دیتا ہے اسی قرآن اور اسی نور کے ذریعے سے، من اتبع رضوانہ، جو اس اللہ کی رضا جوئی کا طلبگار ہو، اسی کو فالو کرے۔ تو اللہ اسے ہدایت کہاں کی دیتا ہے؟ سبل السلام کی۔ سبل السلام، سبل جمع ہے سبیل کی، سبیل آپ کو پتہ ہے رستے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ ایسے بندے کو ہدایت دیتا ہے رستوں کی، السلام سلامتی کے رستوں کی۔ السلام سے مراد یہاں جنت ہے، اسے اللہ جنت کے رستوں کی ہدایت دیتا ہے، یعنی زندگی ایسے گزارنے کی اسے سلیقہ آ جاتا ہے کہ جنت ہی سیدھی منزل بن جاتی ہے اس کی، ادھر ادھر نہیں بھٹکتا پھرتا۔ وَيُخْرِجُهُمْ، اور ایسے لوگوں کو اللہ نکال دیتا ہے، من الظلمات، اندھیروں سے۔ یہ جو دنیا کے اندھیرے ہیں، یہ جو لالچ، حسد، بغض، کینے اور کفر کے، شرک کے اندھیرے ہیں، ان سے اللہ نکال دیتا ہے اپنے پیارے بندوں کو، الی النور، اور روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں وہ ہمارے اندر رہ رہے ہیں، انہیں نہیں پتہ ان کا اندر کتنا روشن ہوتا ہے۔ عام آدمی انہیں اپنے جیسا سمجھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ رہ تو اسی کے اندر رہتا ہے۔ تو اللہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، اپنی اجازت سے، اپنے خاص فرمان سے۔ وَيَهْدِيهِمْ، اور اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، بالکل سیدھے اسٹریٹ راستے کی طرف انہیں اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی خوش قسمت لوگوں میں بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔